بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گورشاہی مذہب کیا ہے؟ ریاض احمد گورشاہی کون تھا اور اس شخص نے نبوت اور خدائی کا دعویٰ کیوں کیا تھا؟ سوشل میڈیا پر مشہور فتنہ یونس الگوہر کون ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو اسلام کو بدنام کرنے والے گورشاہی مذہب کے انتہائی کفریہ اور شرمناک عقائد و نظریات کے بارے میں انتہائی اہم معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، جن لوگوں نے اپنے مذموم مقاصد کے اصول اور امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کے لیے امام مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا، ان کی خاصی تعداد ہے۔ ایران کے محمد علی باب اور بہاء اللہ شیرازی، جنہوں نے بہائی مذہب کی بنیاد ڈالی، اور ان کے پیروکار دنیا کے مختلف خطوں میں موجود ہیں۔ اسی طرح امریکہ کے ماسٹر فادر محمد اور علی جاں محمد، جن کا مذہب نیشن آف اسلام موجودہ پیشوا لوئس فرحان کی قیادت میں پھیل رہا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے علاقے مکران میں زکری مذہب سینکڑوں سالوں سے چلا آ رہا ہے، جس کا آغاز ملا محمد اٹکی نے امام مہدی ہونے کے دعوے سے کیا تھا۔ اسی طرح قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ وہ امام مہدی ہے۔ ناظرین، ان تمام جھوٹے دعوے داروں میں ایک نام ریاض احمد گورشاہی کا بھی ہے۔ اس کا نام ریاض احمد تھا، والد کا نام فضل حسین مغل تھا، جو کہ ایک سرکاری ملازم تھا۔ گورشاہی اس کو دادا کی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس کے دادا کا نام گور علی شاہ تھا، جو کہ سری نگر کا رہائشی تھا۔ وہاں اس سے ایک قتل ہوا، پکڑے جانے کے ڈر سے وہ راولپنڈی آیا اور ناللئی کے پاس رہائش پذیر ہو گیا۔ جب انگریز پولیس کا ڈر زیادہ ہوا تو اس نے فقیری کا روپ دھار کر تحصیل گجر خان کے ایک جنگل میں ڈیرا لگایا، جہاں کافی لوگ اس کے مرید ہو گئے۔ یہی جنگل ڈھوک گور علی شاہ کے نام سے آباد ہوا، اور یہاں ریاض احمد گورشاہی 25 نومبر 1931 کو پیدا ہوا۔ اپنے گاؤں میں ہی مڈل پاس کیا اور پھر پرائیویٹ طور پر میٹرک کیا۔ اس کے بعد ویلڈنگ اور موٹر مکینک کا کام سیکھ کر اس کی دکان کھولی، مگر کوئی نفع نہ ہوا۔ اصول روزگار کے لیے پریشانی ہوئی تو اس نے سوچا کہ دادا والا کام، یعنی وہ دھندا شروع کیا جائے، پیری مریدی۔ ابتدا میں اس نے پیری مریدی شروع کی تو وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ کئی سال سیون کے پہاڑوں اور لال باغ میں چلے اور مجاہدے کیے، مگر گور مراد حاصل نہ ہوا، اور پھر میں بری امام اور داتا دربار بھی رہا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد طبیعت بگڑ گئی۔ 20 سال کی عمر سے 30 سال تک ایک گدھے کا اثر رہا۔ نماز ختم ہو گئی، جمعہ کی نماز بھی ادا نہ ہو سکی۔ زندگی سینماؤں اور تھیٹروں میں گزرتی۔ اصول دولت کے لیے حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی۔ بے ایمانی، جھوٹ اور فراڈ شکار بن گیا۔ یہ باتیں ریاض احمد گورشاہی کی کتاب روحانی سفر میں موجود ہیں۔ پھر ایک مرتبہ عزم مضبوط کر کے سندھ کے پسماندہ اور غیر تعلیم یافتہ علاقے جام شورو ٹیکسٹ بک بورڈ میں جھونپڑی ڈال کر پیری مریدی شروع کر دی۔ کچھ کمزور عقیدہ لوگوں کی آمد شروع ہو گئی، لیکن قریبی یونیورسٹی کے پرنسپل نے سارا منصوبہ خاک میں ملا دیا اور جھونپڑی اکھاڑنے کا حکم دیا۔ ہم نے چپ چاپ اکھاڑ لی۔ پھر حیدرآباد میں جا کر رہنے لگا۔ اپنے آپ کو سید ظاہر کیا، جبکہ تھا مغل۔ سندھ کے لوگ چونکہ سید کے نام پر مرتے ہیں، اس لیے اس کی کافی پذیرائی ہوئی۔ یہیں سے شہرت ملی، اور سن 1980 میں اس نے کوٹری، حیدرآباد، سندھ، خورشید کالونی سے ہی انجمن سرفروشان اسلام کے نام سے ایک تنظیم بنائی اور اپنے گمراہ کن عقائد کا پرچار شروع کر دیا۔ اس کے گمراہ کن عقائد و نظریات یہ تھے: وہ کہتا تھا اللہ مجبور ہے اور شہرک کے پاس ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا، معاذ اللہ۔ پھر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے حوالے سے کہتا تھا کہ معراج کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی انگوٹھی اللہ کے ہاتھ میں تھی۔ اسی طرح انبیاء کرام کی توہین، حضرت آدم علیہ السلام کو حسد اور شرارت نفس کا مریض قرار دینا،
معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو جسد عطر سے خالی اور شرک کا اڈا باور کروانا، اور حضرت خضر علیہ السلام کو قاتل نفس گردانتے ہوئے ان کی توہین کرنا، یہ تمام باتیں روحانی سفر میں اس نے لکھی ہیں۔ اس کی ایک کتاب جس کا نام حق کی آواز ہے، اس میں ریاض احمد گورشائی نے ایک جعلی کلمہ بھی لکھا، جس میں کلمے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ اس ظالم نے گورشائی رسول اللہ لکھوایا۔ قرآن پاک کے بارے میں لکھا 30 پارے ظاہری قرآن پاک اور 10 پارے باطنی ملا کر 40 پارے ہوئے، اور یہ ہم پر عبادات، ریاضات اور مجاہدات کے ذریعے منکشف ہوئے۔ اسلام کے ارکان خمسہ کی توہین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر عبادات میں روحانیت نہیں ہے، روحانیت کا تعلق دل کی ٹک ٹک سے ہے، یہ بات اس نے کتاب حق کی آواز کے صفحہ نمبر 3 پر لکھی۔ اسلام واحد رائے نجات نہیں ہے، اس ضمن میں لکھا کہ روحانیت سیکھو خواہ تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اور جس نے روحانیت سیکھی چاہے اس نے کلمہ اسلام نہیں پڑھا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ بات اس نے کتاب مینارہ نور میں لکھی۔ اسی طرح اس نے لکھا کہ عیسائی، ہندو، سکھ اور یہودی اگر کلمہ توحید نہ بھی پڑھیں اور روحانیت سیکھ لیں تو ان کی رسائی اللہ تک ہو سکتی ہے۔ نشہ آور چیزوں کے حلال ہونے کے بارے میں لکھا کہ بھنگ اور چرس حرام نہیں، بلکہ وہ نشہ جس سے روحانیت میں اضافہ ہو حلال ہے، خواہ مخواہ ہمارے عالموں نے حرام قرار دے دیا۔ عورتوں سے مصافحہ، معانقہ اور جسم دبوانا درست ہے۔ روحانی سفر میں اس نے خود ہی اپنے چلے میں مستانی سے ملاقات اور اس کے ساتھ شباشی کی فحش رودات بیان کی، اور پھر عورتوں سے معانقہ و مصافحہ کو یہ کہتے ہوئے جائز قرار دیا کہ مولویوں نے اس کو حرام کیا ہے۔ سوال نامہ گوہر میں لکھا، لوگ اگر ہمیں مہدی کہتے ہیں تو اصل میں جس کو فیض ملتا ہے وہ ہمیں اتنا ہی سمجھتا ہے۔ اس کے لیے بے سروپا اور جھوٹے دلائل دیے گئے۔ چنانچہ لکھا کہ میری تصویر چاند، سورج اور حجر اسود پر ظاہر ہو چکی ہے، یہ مہدی ہونے کی علامات میں سے ہے، اور امام حرم حماد بن عبداللہ نے حجر اسود کی تصویر کی تصدیق کی اور کہا کہ یہ امام مہدی سے ملتی جلتی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے اپنی جھوٹی ملاقات اپنی کتاب حق کی آواز میں ثابت کی، اور اس کا مرید لکھتا ہے کہ دورہ امریکہ کے دوران مورخہ 29 مئی 1997 نیو میکسیکو کے شہر تاؤس کے ایک مقامی ہوٹل میں حضرت سیدنا گورشائی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ظاہری ملاقات فرمائی۔ معاذ اللہ، مرشد نے 28 جولائی 1997 تک اس کو صیغہ راز میں رکھا، پھر اس سے پردہ اٹھانا مناسب سمجھا اور تفصیلات ارشاد فرمائیں۔ اس جھوٹی ملاقات کے بارے میں خود اس نے لکھا، حضرت عیسیٰ چونکہ امام مہدی کے زمانے میں وارد ہوں گے، میری ان سے ملاقات ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ میں امام مہدی ہوں۔ اس کے علاوہ اولیاء اللہ کی توہین، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی پاک باز کو طوائف کہنا، شریعت اور طریقت کو الگ کرنا، حضور کی زیارت کے بغیر امتی نہ ہونے کا قول کرنا، اور حضور سے بالمشافہ ملاقات اور علم سیکھنے کا مدعی ہونا، اور اپنے لیے معراج اور الہام کا دعوے دار ہونا اس کی زیر افشانیوں میں شامل ہے۔ اپنے ان تمام گمراہ کن عقائد و نظریات اور دعووں کے اسبات اور ترویج کے لیے اس نے کئی کتابیں لکھی، روحانی سفر، روشناس، مینارہ نور، تحفۃ المجالس، حق کی آواز اور تریاق قلب وغیرہ۔ ناظرین، آج کل مہدی فاؤنڈیشن اور مسیحا فاؤنڈیشن کے نام سے یہ جماعت پاکستان اور دیگر ممالک میں مصروف عمل ہے، اور اس نام سے ان کی کئی سائٹس بھی انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ یوٹیوب پر ایلرا ٹی وی کے نام سے ایک چینل جس کے 2 ملین سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں، وہاں پر اسی ریاض احمد گورشائی کا چیلا جس کا نام یونس الگوہر ہے، جس نے فرینچ داڑھی رکھی ہوئی ہے اور گنجے سر کا مالک ہے، وہ اپنے اس ریاض احمد گورشائی جس کو وہ بڑے ہی القابات سے پکارتا ہے، اور ریاض احمد گورشائی علیہ السلام اور حضور ریاض احمد گورشائی کا نام لے کر وہ بات کرتا ہے اور اپنے ان گمراہ کن عقائد کی ترویج کرتا ہے۔
नाजरीन, रियाज अहमद गोरशाई के गुमराह अकायद और नजरियात को देखते हुए, उसकी सिफ्त दज्जालियत को बर वक्त भांपते हुए मुल्क के नामवर उलमा और दीनी मदारिस ने उस पर मुर्तद और काफिर, मुल्हिद और जिंदीक और जाल मुजिल का फतवा सादिर किया। जामिया फारूकिया, जामिया बिनौरी टाउन, जामिया दारुल उलूम कराची, जामिया रिजविया मजहरुल इस्लाम फैसलाबाद और दारुल उलूम अमजदिया कराची इनमें शामिल हैं। उसके इस झूठ की तरदीद उस वक्त के इमाम काबा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नबील ने भी की कि उसकी तस्वीर हजर अस्वद में देखी गई है और फरमाया कि उस वक्त पूरे हरम में हम्माद बिन अब्दुल्ला नामी कोई इमाम नहीं था जिसका फर्जी नाम इस शख्स रियाज अहमद गोरशाई ने अपने मजमूम मकासद के उसूल के लिए लिया था। उस पर फतवा इर्तिदाद भी सादिर फरमाया। मजीद तहकीक के लिए सईद अहमद जलालपुरी ने एक किताब लिखी, दौरे जदीद का मुसलमा कज़्ज़ाब। मोहम्मद नवाज फैसलाबादी की किताब गोरशाइयत और कादियानियत इस्लाम की अदालत में, और इसी तरह मुफ्ती नईम ने एक किताब लिखी है अदियान बातिला और सिरात मुस्तकीम। इसमें इस गोरशाई मजहब की तमाम तफसीलात लिखी गई हैं। नाज़रीन, रियाज अहमद गोरशाई मलून के चंद अकायद व नजरियात जो उसने अपनी किताबों में लिखे वो आपके सामने बयान किए। इसके अलावा रियाज अहमद गोरशाई ने ऐसे ऐसे कुफरिया और शर्मनाक तरीन अकायद व नजरियात लिखे हैं जिनको बयान करते हुए होंठ कांपते हैं। इसका यह नुमाइंदा जिसका नाम यूनुस अल गोहर है, यह अपने आप को नुमाइंदा इमाम मेहदी गोरशाई इज्जत माब सैयदी यूनुस अल गोहर कहता है। एलरा टीवी पर यह अपने गुमराह कुन अकायद व नजरियात का प्रचार करता है। नाजरीन, हमारे चैनल info@adil से हमेशा आपको मुसलमानों की सफ़ों में घुसी हुई इन काली भेड़ों के हवाले से आगाही फराहम की जाती है। डिस्क्रिप्शन में मौजूद दीगर वीडियोस जो ऐसे अदियान बातिला के हवाले से बनाई गई हैं उनको आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका